صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آج جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم لوگ بیان سننے بیٹھے ہیں، بلکہ آج تو ہم لوگ اپنے قرآن کو اپنی زندگی میں، اپنے سینوں میں اور اپنے گھروں کے اندر کیسے بسایا جائے اور اس کے نور سے کس طرح منور ہوا جائے، اس مذاکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام مجید فرقان حمید ہم کو عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے آسمانی کتابیں اور صحیفے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن قرآن کریم جیسا تو نازل نہیں کیا، کیونکہ یہ اس ذات گرامی پر بھیجا گیا جن کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا، لہذا ان پر اترنے والا کلام بھی سب سے بڑا. تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کچھ عطا فرمایا وہ سب کچھ اعلیٰ اور بڑھیا اور برتر اور ارفع، کہ ان سے بہتر، ان سے اچھا کسی کو عطا ہی نہیں فرمایا. آپ کے جمال و کمال کی بات کی جائے یا آپ پر اترنے والی کتاب کی بات کی جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی عطا فرمائی، تو ایسا کسی کو نمونہ اور ایسی زندگی کسی کو نہیں ملی. بہرحال میں ایک بات تھوڑی سی پہلے کر لوں کہ تھوڑا سا سوچو کہ ہم کو جو شریعت ملی، یعنی زندگی جینے کا طریقہ جو ملا، وہ آج کا تو ہے نہیں. تھوڑا سا یہ مقدمہ رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کریم کے ذریعے سے زندگی کیسے جینا وہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے. یہ وہ دور ہے جس میں مشین نہیں، جس میں پلین نہیں، ٹرین نہیں، گاڑی نہیں، بجلی نہیں، پنکھا نہیں، اے سی نہیں، آج کی دور کی طرح منزلے والے بہت اونچے منزلے والے مکان نہیں، سیڑھیوں کی جگہ الیکٹرانک سیڑھیاں نہیں. بہرحال اس دور کی چلی ہوئی، اس دور کی بتائی ہوئی بات آج بھی ایسی مسلم کہ آج بھی ببانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو عمل کرے گا، اس پر جو چلے گا، ایسی زندگی جو گزارے گا، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران و سکون و تسلی اور برکتیں اور راحتیں اور رحمتیں اور رافتیں اور عزتیں اور شرافتیں اور جو کچھ بھی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے. یعنی کتنے تعجب کی بات ہے.
کہ پرانے سکے بند ہو گئے، پرانے راستے بند ہو گئے، پرانی گاڑیاں بند ہو گئی، پرانے زندگی جینے کے طرز دنیا والوں نے بدل لیے، لیکن وہ اللہ جس نے ایسا طریقہ، ایسا عجیب و غریب طریقہ اپنے پیارے نبی پر اتارا، اور اس انداز سے اتارا کہ آج نہیں، آج کے بعد بھی اگر دنیا ہزاروں سال بھی جی لے تو یہ اللہ کی طرف سے مہر لگا کر زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے کہ اسی پر چلو کامیابی ہوگی۔ لہذا قرآن والی زندگی جو ہم کو بنانی ہے، ہم اس کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری اولادیں ہیں، وہ اولادوں کے ذریعے سے ان کو دین بھی دینا ہے اور ان سے دین بھی لینا ہے، کیونکہ ایسے علاقے جہاں پر دین نہیں ہوتا، جب وہاں مکاتب اور مدارس ہوتے ہیں تو ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان گھروں کا ماحول تک بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہر بچہ اپنے استاذ کو اپنے ماں باپ سے بڑا سمجھتا ہے، سمجھدار سمجھتا ہے، اور پھر وہ گھر جا کر آج ہمارے مولانا نے، آج ہمارے استاذ محترم نے یہ بات ہم کو بتائی ہے۔ اور چونکہ وہ مربی اور وہ اساتذہ چونکہ الحمدللہ علماء حقہ ہیں، اور دوسرا کہ مخلصین ہیں، آپ کے گھر آپ کی چیزوں سے کیا لینا ان کو، لہذا ان والدین کو بھی بھروسہ پڑتا ہے کہ یہ جو طریقہ لا رہا ہے، یہ جو بات بتا رہا ہے، یا دین کے عنوان سے کوئی بات کہتا ہے، یہ بات سچی ہے، تو پھر ان گھروں کا ماحول بھی بنتا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات جو ہم سب کو لینی ہے وہ یہ کہ ہم سب کو قرآن والی زندگی بنانی ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت اچھے ماحول میں رکھا، بہت بہترین، کانوں میں اذانیں، دروازوں پر دین کے عنوان پر ملاقاتیں، کتاب نہ پڑھیں ہمیں جنت کو دروازے پر بتانے آئیں، جہنم کے عذاب سے جس طرح انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کے بندوں کو، کہ عامتاً نبیوں کے متعلق ہے کہ انبیاء اکرام ڈرانے کے لیے، انذار کے لیے آتے تھے، تو اللہ کی نافرمانی سے کہ نافرمانی کریں گے تو آخرت کی پریشانیاں اور عذاب اور آپ کو مشقتیں اور دکھ جھیلنا پڑے گا، اس سے ڈرانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماحول ہم کو دیا ہے، تو اس ماحول سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ جو قرآن کی تعلیم کو ہم نے جو ایک زبان کے اعتبار سے نہیں، زبان سے تو اور دکھنے کے اعتبار سے ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کو، ہم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھتے، اس کے اوپر کوئی گلدستہ بھی نہیں رکھتے، اس کے اوپر کپ ساسر بھی نہیں رکھتے، کہ قرآن کریم ہے اس کے اوپر کچھ نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جس طرح ظاہری کتاب اس کا ہم احترام کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہیں، تو اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو طریقہ اس میں سے دیا گیا ہے زندگی جینے کا، اس کے اوپر دنیا کا اور فیشن کا طریقہ ہم کیسے رکھتے ہیں؟ اس میں درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی جائیں گی، جیسے کہ اسلام نے بچوں کو یا مردوں کے لیے بال کٹانے کا طریقہ بتایا ہے۔ طالب علم کے لیے تو بال چھوٹے ہی ہونے چاہیے، چاہے اسکول کا طالب علم ہو چاہے مدرسے کا طالب علم ہو، اس لیے کہ وہ بال کی وجہ سے اس کا وقت بچ جائے اور وہ بچا ہوا وقت پورا اس کی تعلیم میں لگائے، ورنہ بڑے بال ہوں گے تو نہانے میں دیر لگے، صابن بھی زیادہ لگے، باہر نکل کر جمانے میں دیر لگے، اس میں وقت لگے گا اس کا۔ تو پہلے تو بال چھوٹے ہونے چاہیے۔ اسلام نے بال کا طریقہ بتایا کہ سنت طریقے پر بال رکھیں بڑوں کے لیے، طالب علم کے لیے تو چھوٹے ہی، لیکن بڑوں کے لیے کہ بھئی کانوں کی لو تک رکھیں، اس سے نیچے یا کندھے، یہ سنت طریقہ ہے جس کو نام بھی دیے گئے حدیث پاک میں کہ جمہ، لمہ اور وفرہ۔ بہرحال ان چھوٹے بچوں کے متعلق ہم جو ان کو تربیت کراتے ہیں یا ان کی تربیت کرتے ہیں یا جو سمجھاتے ہیں،
کہ ایک بچے کو بار بار یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی تو یہ چھوٹے بڑے بال مت کٹا کے آ، اور وہ کہتا ہے میرے ابا نے ایسے ہی کٹائے، کیونکہ ابا کو وہ طریقہ جو غیر شرعی طریقہ ہے وہ ابا کو بھی پسند آتا ہے اور امی کو بھی پسند آتا ہے کہ نیچے سے اور سائڈ پر سے بال چھوٹے کر دیے جائیں اور اوپر سے بڑے چھوڑ دیے جائیں. اور ہر شرافت والا کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم لوگ فیشن میں ایسے اندھے ہوئے ہیں کہ پہلے کوئی گر جائے اور گھٹنے پر سے پتلون ازار پھٹ جائے کہ میں نہیں پہنوں گا، وہ غریب ماں کہ میں تجھے ٹھیکلا لگا دوں گی، میں صفائی سے سی دوں گی، نانا میں نہیں پہنوں گا. آج نئی جا کر ایسی پھٹیلی خریدتے ہیں کہ اتنی پھٹی ہوئی تو فقیر بھی نہیں پہنتا، فقیر تک اتنی پھٹی ہوئی نہیں پہنتا. تو ایسا فیشن میں ہم اندھے نہ بنیں. ایک بات سمجھیں گے، ایک دنیا والوں کی زندگی ہے اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہے. ہم سب کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہم آقا کے غلام ہیں، ہماری زندگیاں آقا کے بتائے ہوئے اشاروں پر ہوگی. دنیا اگر فیشن میں ننگی ہوئے تو نہ میرا بیٹا ننگا ہوگا نہ میری بیٹی ننگی ہوگی. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ہم بول رہے ہیں اظہاروں کی تکلیف شروع ہو گئی، کیا نہیں کہ ٹخنے سے اوپر اظہاریں ہو گئی. اب ایک ایک بچی کی اظہار ہم لوگ چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹا اظہار نیچے ہو، بیٹا چوس پائجامہ پہن کے آئے تو واپس بدلنے بھیجتے ہیں کہ یہ نہ پہنے، گھر میں بھی نہ پہنے. تکلیف یہ ہے کہ ہم 2 گھنٹے طاقت لگاتے ہیں اور 22 گھنٹے آپ کے پاس وہ بچے ہوتے ہیں. معلوم ہے، ماں باپ کو معلوم ہے مولانا بدلنے بھیج رہے ہیں. کیوں بدلنے بھیج رہے ہیں؟ آؤ آ کر پوچھو نا ہم سے کہ مولانا میری بیٹی تو اظہار پہن کر آئی تھی، اس کی ممی بھی اکھا دن ایسا ہی پہنتی ہے، تم نے کیوں بدلوانے بھیجا؟ آؤ پوچھو. لیکن معلوم ہے آپ کو بھی کہ یہ غلط ہے، یہاں تک کہ ان چھوٹوں بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط ہے. جیسے ہی وہ کپڑے ہوئے پہنے ہوئے محلے میں بچے ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اور صاف صحیح ستھرے کپڑے پہنے ہوئے وہ خود ہم کو سلام کرنے آ رہے ہیں. تو آپ بڑے تو ٹھیک ہیں، ان بچوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ غلط کپڑا ہے. لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اور بار بار اس کو میرے دل کی کڑن ہے، میرے دل کی چبھن ہے کہ ہم نے دین کو ایسا ہلکا کر دیا ہے کہ اس کی کچھ پرواہ نہیں. کوئی ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر فون اور ٹی وی نہ چلتا ہو؟ لیکن ایسے دسیوں گھر ملیں گے جس میں روزانہ تلاوت نہیں ہوتی ہوگی. تو صرف اللہ کے قرآن کو اوپر رکھ دینے سے کیا قرآن کا حق ادا ہو جائے گا؟ کیا اس پر دوسری کوئی کتاب نہ رکھیں تو اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ ہاں تعظیم ہے یہ، اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے. لیکن جہاں کتاب کی عظمت کر رہے ہیں، اندر سے کلام اللہ کی بھی عظمت کریں، اللہ کے فرمان اور اوامر کی بھی ہم قدر کریں کہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے طریقے پر اور میرے احکام اور میرے نبی کے طریقے کے آگے کوئی طریقہ جا نہیں سکتا، تو کیسے اس پر عمل کر رہا ہے؟ اور جہاں پر اس طرح کی اظہاریں بچیوں کی کہ نیچی کریں تو اوپر سے نیچی ہو جائیں، اور اوپر رکھیں تو ٹخنے سے اوپر ہیں، وہاں سطر نظر آئے، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. میں پوچھتا ہوں ایسی بچیاں کیا سب بے نمازی ہیں کیا؟ اگر وہ نمازی ہیں تو کس طرح نماز پڑھتی ہیں؟ وہ ان کا سطر نہیں ڈھکا اور نیچی کر نہیں سکتی، باہر جائیں تو کیا وہ نماز کیسے پڑھے گی؟ یعنی دشمنان دین نے اور اسلام کی دشمن طاقتوں نے اس انداز سے ہم کو ننگا اور اس انداز سے ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں اور کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دیوانے بن کر انہی کی باتوں پر چل رہے ہیں. آج کی مجلس اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ہر وہ طریقہ جس کو آقا نے بتایا اس کو اختیار کریں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہوے. دنیا کہہ کر کیا کر لے گی؟ اور اگر قیامت کے دن آقا کا سامنا ہوا اور اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ نے کہا میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، تو وہاں کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق اور اشتیاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کی ہم امید اور تمنا کرتے ہیں. لہذا ضروری ہے ہمارے لیے
کہ ہم دین کی ہر وہ بات جو چاہے دنیا کے فیشن سے ٹکراتی ہوگی ہم اس کو چھوڑیں گے، ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے۔ مرد لوگ ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ازاریں اونچی رکھو، آپ کا ٹخنے سے نیچے رکھنا حرام ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ایسے مرد کی طرف جو لنگی یا پائجامہ یا پتلون کو ٹخنے سے نیچے رکھے، تو وہ سننے کو تیار نہیں۔ اب عورتوں کو نئی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اونچی نہ کریں، وہ سننے کو تیار نہیں۔ ہم اپنے دین سے اتنے بیزار کیوں ہیں؟ بہرحال یہ جو مکاتب میں جو بچے آتے ہیں ان کے پیچھے ایک ایک استاذ محنت کر رہا ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہمیں پیرنٹس یوں کر کے ڈانٹتے ہیں کہ مولانا تمہارے خالی قرآن پڑھایا کرو، اس کے بال نے اس کے کپڑے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے خلاف لے جا رہے ہیں، ہم ان کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کا مزاج اسلامی نہیں ہے اس لیے آپ کو چبھ رہا ہے، ورنہ ہم تو ٹھیٹ دیندار بنا رہے ہیں، اس کو نبی کا سچا غلام اور نبی کی سچی باندی بنا رہے ہیں، نبی کی سچی بندی بنا رہے ہیں اور امتی بنا رہے ہیں سچی۔ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ جہاں پر درجے حفظ کے بچے پڑھتے ہیں اتنی محنت، ان کے نماز کے پڑھنے پر اتنی محنت، لیکن فجر کی نماز وہ نہ پڑھیں، ہم کیا کریں؟ وہ پیرنٹس ہم کو بتائیں کہ آپ کے بچے فجر کے نمازی بنیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ان کی ڈائری بنائی، ان کی نمازوں کی چیک، ان کو روز صبح پوچھنا، وقتاً فوقتاً پوچھنا، کچھ نہ کچھ ان کو تنبیہ کرنا، ناراض ہو جانا، یہاں تک کہ مدرسے سے ان کو کہ بھئی نماز نہ پڑھے تو جا تو گھر چلا جا، کہ حافظ بعد میں مسلمان پہلے ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں۔ تو ہم نے جو ابھی پیرنٹس کو جمع کیا، آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نمازی بنیں، تو اس کے لیے ہم محنت کریں، آپ ہمارا ساتھ کیسے دو گے؟ یہ اسکولیں بند اور چالو ہوئی، اس میں امت کھل کر سامنے آ گئی۔ جب اسکولیں بند، وہ بچے فجر کے بے نمازی، اسکولیں کھلے تو بھی بے نمازی تو صحیح، لیکن اسکول کے لیے نماز سے پہلے اٹھ کر جاؤیں، 7 میں 5 کم 7 میں 10 کم کی نماز ہے، وہ 6:30 سے اٹھ کر جا رہے ہیں، اور جب ہم نماز کے لیے زور لگائے تو مولانا اٹھتا ہی نہیں۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسکول کے لیے تو اٹھتا ہی ہے نا، اسکول کے لیے تو اٹھ ہی رہا ہے، آپ کون سے انداز سے اٹھاتے ہیں کہ نماز کے لیے اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا اور اسکول کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے؟ کون سے انداز سے اٹھاتے ہیں؟ وہی کہ ماں باپ نے دین کو اور اللہ کے حکم کو، نماز کو ہلکا سمجھا۔ اللہ کے حکم کو ہم اگر ہلکا سمجھتے ہیں، کتنی زیادہ ہماری بدبختی اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس کے متعلق خود اللہ کہہ رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ جس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہو، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر مستوی ہوتا ہو، وہ کتنی بڑی ذات بابرکت ہے، اور اس نے حکم دیا میرے بندو مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو وہ ماں باپ ہماری بات کو یا آپ کے بچوں کو مسلمان بنانے میں اور نمازی بنانے میں ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے درجہ حفظ والوں کے لیے ایک اصول بنایا ہے کہ نمازی ہوگا تو حافظ بنائیں گے اور نمازی نہیں ہوگا تو حافظ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ پڑھنے کے زمانے میں اگر بے نمازی رہا تو حافظ تو بن جائے لیکن بے نمازی ہو اور پھر حافظ کو بدنام کرے، اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے۔ فجر کی نماز پہلی صف لگے، ایک حافظ فجر کی نماز میں نہ دکھے، ایک حفظ پڑھتا بچہ نہ دکھے، محلے میں 10 حافظ ہوں تو یہ دن کے لیے حافظ بنایا تھا کہ اللہ نہ کرے امام صاحب آگے پیچھے ہوں تو ڈھونڈنا پڑے کس کو پڑھائیں، کس کو کھڑا کریں، اور پھر اس دن کی فجر کی نماز علم ترى اور لیلاف قریشین سے ہو جائے۔
اپنے بچوں کو مجھے ایک اچانک بات یاد آ گئی. جس وقت حفظ میرا پورا ہوا، میرے ساتھ احمد آباد کے ہم اپنے مدرسے میں پڑھتے تھے، تقریباً 10 بچوں کی دعا ہوئی اور تقریباً 8 بچے یہیں کے تھے اپنے کالو پور دریا پور کے، جس میں بھی تھا، اور ایک آدھ 2 بچے ادھر ادھر کے تھے. جب وہ بچے حافظ ہو کر آئے تو ان کے ماں باپ نے جو ان کو کہا کہ وہ بچے جب حافظ ہو کر آئے اور کرتے پجامے پہننے لگے تو ان کے ماں باپ نے باقاعدہ ان کو کہا کہ کہیں ایسا تھوڑی ہے حافظ ہو کے آ گئے تو خالی جھبے لیں گے ہی پہننے کے، شرٹ پینٹ بھی پہنو. انہوں نے یہ نہیں پرکھا کہ یہ کون سی اس نے ٹریک اختیار کی ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کون سا ہے، اس کی زندگی کون سے طرز پر چلے گی. ان ماں باپ نے نہیں سوچا. کیوں؟ کرتے پجامے میں ان کے سطر نظر آ رہے تھے، کرتے پجامے میں وہ لوگ بھکاری ہو جانے والے تھے، وہ کاروباری نہیں بن سکتے تھے. لیکن ان ماں باپ کے دل دماغ پر دنیا اور دنیا کا فیشن تھا. انہوں نے یوں کہا کہ تم کو یہ بھی پہننا ہے. بہترے ان بچوں نے چاہ کہ دین کی محنتوں کے لیے کم و بیش اوقات لگائیں، لیکن ماں باپ نے اجازتیں نہیں دی. ان میں سے ایک آدھ بچے کوئی آج قرآن یاد ہے، اور ان کو دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ حافظ ہیں. اب ماں باپ اب رو رہے ہیں، اب چلا رہے ہیں. انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم کو اسلامی لباس کیوں پسند نہیں آتا، کرتے پجامے سے نفرت کیوں ہے، اور لوئسٹ پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کر خود کے جوان بچے کو دیکھ کر ماں خوش کیوں ہوتی ہے. اتنا زیادہ یہود و نصارہ اور دنیا کا فیشن دل دماغ میں کیوں بس گیا ہے ہمارے. وہ اسلام، وہ دین، وہ طریق جو ہمیں ساری دنیا کی حکومتیں دلا سکتا ہو، ساری دنیا میں برتری اور عزت اور بلندی دلاتا ہو اور دلانے کا ضامن ہو، وہی دین ہم کو پسند نہیں. نور والے نبی کا نورانی طریقہ ہم کو پسند نہیں. قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم منحرف ہو جائیں. آج اسلام دشمن طاقتیں یہی تو چاہ رہی ہیں. علماء کی جو ہم قدر نہیں کرتے، قرآن اور قرآن کی تعلیمات کی قدر نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی تعلیم کو بہت زیادہ ہم نے پروتساہن دیا، بہت زیادہ ہم نے اس کو آگے بڑھایا، جس کی بنیاد پر ہمارے دل دماغ سے اسلامی تعلیم کا درجہ اور مقام کم ہو گیا. آپ کے سامنے کوئی عالم، کوئی مفتی صاحب آئے، آپ کے سامنے کوئی ایم ڈی ڈاکٹر آئے، خود اپنے دلوں کو چیک کریں. ہم یہ مفتی صاحب ہیں، محدث صاحب ہیں، یہ سی اے صاحب ہیں، خود اپنے دلوں کو چیک کریں ہمارے دل میں کس کی کیا وقت ہے اور کیا مقام دیتے ہیں ہم اس کو. ایک دور گزرا جب دین کا بول بالا تھا. اسلام کے اندر مسلمان بادشاہ علماء کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک نابینا عالم کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا. کھانا کھلانے کے بعد اب اس کو پوچھ رہا ہے کہ تم کو یہ پتہ ہے کہ تم کو ہاتھ کس نے دھلائے ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے ہاتھ کس نے دھلائے. خلیفہ ہارون رشید خود کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہ، میں نے امیر المؤمنین، میں نے خود تم کو ہاتھ دھلائے. ہمارے وہاں مہمان آئے، عالم آئے تو چھوکرا ہوئے کوئی جا ہاتھ دھلا دے ذرا. کیوں ہم دوڑ کر نہیں جاتے؟ میرے بھائیوں، دین کا رونا تو ہم روتے رہیں گے، اس لیے کہ بہت زیادہ ہم لوگ بے دینی کی طرف چلے گئے ہیں. دین کی وقت اور دینی اعمال کا گراف ہمارا بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے. جو بچے اگر حافظ نہیں بنتے تو کیا ان ماں باپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے کہ ان کے جوان بچوں کو اٹھا کر مسجدوں میں بھیجے؟ وہ کیا وہ مارتے ہیں بچے ان کے ماں باپ کو؟ کیوں نہیں ٹوکتے اپنی جوان بچی کو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ کیوں نہیں ٹوکتے؟
اور جو بچے حافظ بن رہے ہیں ان کو سبق کی پریشانی، دور کی پریشانی، ان کو قوت حافظہ کی ضرورت ہے، میموری پاور کی ضرورت ہے، تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو گناہوں سے، فون سے، سیریلوں سے، گانوں سے، ناچ سے، ٹک ٹاک سے، یہ سب سے اپنے جوان بچوں کو بچاؤ، وہ حافظ بنتے بچوں کو بچاؤ تاکہ ان کی میموری خراب نہ ہو جائے، ان کا قوت حافظہ بگڑ نہ جائے۔ دیکھو ایک طرفہ محنت سے کبھی بھی کام نہیں ہوگا۔ یہ پیرنٹس میٹنگ اسی لیے رکھی ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کی معاونت کے ہم متمنی ہیں، بلکہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جن بچوں کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم محنت کرتے ہیں، آپ برابر ان محنتوں کو ہماری سراہیے۔ ناظرہ پڑھنے والے بچوں کو کلمے، دعائیں، حدیث پاک، عقائد، نماز اور کیا کچھ نہیں سکھاتے۔ کہ آپ لوگ سنتے ہیں گھروں میں؟ لا حدیث پاک سنا؟ تو نے کتنی حدیث سنی اور یاد کی ہے تو نے؟ کیوں اتنے دن ہوئے تجھے 30 حدیث کیوں یاد ہے؟ 40 حدیث آپ کا بچہ یاد کر لے گا اور یاد رکھ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کو علماء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ وہ ناظرہ کے بچوں کو اور بچیوں کو محنت کر کے ہم یاد کرا رہے ہیں۔ کوئی ہے ماں باپ ایسا جس نے اپنی اولاد کی 40 حدیثیں سنی ہو؟ ایک بات یاد آئی تو میں سناتا چلوں۔ جب نکاح کا خطبہ میں پڑھتا ہوں، نکاح کا خطبہ کبھی جب پڑھنے کا نکاح کے موقع پر موقع آتا ہے تو میں 3-4 حدیثیں پڑھتا ہوں۔ ایک کتنی بھی حدیث پڑھو، النکاح من سنتی تو پڑھنا ہی ہے، اور وہ پڑھ دی تو کام تو چل جائے گا۔ پھر بھی میں دیگر اور حدیث پاک بھی پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ دل میں یہی نیت ہوتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امت کے کان تک تو پہنچ جائے۔ بعض مرتبہ دیر ہوتی ہے تب بھی میں حدیث پاک کو پڑھتا ہی ہوں زیادہ، تاکہ حدیث پاک سنیں۔ تو کیا ہم کو اس بات کا شوق نہیں کہ میرے بچے نے 40 حدیثیں یاد کی ہے؟ آقا کے نور والے زبان سے، نور والے منہ سے نور والی حدیث نکلی ہے، آؤ اس کو سنیں، لیکن شوق نہیں۔ کوئی فون کو ٹائم سے لے کر بیٹھتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہوا آپ بند کرو۔ کتنی دیر بیٹھے، کتنی دیر دیکھا، وہ اونچا کرتے جا رہے ہیں، گھنٹوں نکل جاتے ہیں اس میں۔ لا الہ الا اللہ۔ ماؤں بہنوں کو بھی جمع کرنے کا یہی مقصد ہے کہ مائیں بہنیں گھروں کا ماحول بناویں، اپنے دین سے نہ اکتائیں، دنیا کے ننگے فیشن پر دیوانے نہ بنیں، یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ بہت زیادہ بے دینی ہمارے میں سرایت کر گئی ہے، لیکن یہ دین وہ دین ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا اور کرے گا اور کیا ہے۔ جو آیا نیا فیشن، بس سب کے ہاتھوں میں، سب کے گھروں میں، وہ کیا یوں دباتے ہیں، کیا آتا ہے؟ ہاں کیا؟ ہاں، مدرسے میں بچے وہ بیگ کے اندر لٹکا کے لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے بھی کبھی میں نے ایک جگہ بتایا تھا، اتنی تیزی سے دنیا کا فیشن اتنی تیزی سے دوڑتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے عمرہ کا موقع عطا فرمایا، اور اس وقت نیا فیشن، یہ وہ ربر کی رینگ ہاتھ میں پہننے کا نیا فیشن نکلا، بالکل نیا۔ اسکول کے بچوں میں سب سے پہلے آتا ہے، اسکول کے بچوں کو دیکھا تھا، اور بس وہاں پہنچا، ایئرپورٹ پر دیکھا جو جوان بچے، عرب کے بچے، اور جو عرب لباس کے اندر ہیں، اور جو پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں، اور ہمارے سامان وغیرہ، اور جو بھی تفتیش کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سکے ٹھپے لگا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ربر کی رینگ کو دیکھا۔ کوئی پروگرام ہم کو نشر کرنا ہو تو بھی مولانا صاحب مضمون بنائیں گے، پھر اس کو بتائیں گے، پھر وہ آگے چلے گا۔ ارے دنیا کے فیشن کو دیکھو تو صحیح کہ کتنی تیزی سے کوئی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ جو درمیان میں پھرانے کے ویل آئے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، اسپینر۔
میں سچ کہتا ہوں، ایک ایک چیز پر میں غور کرتا ہوں کہ دنیا کی کمپنیاں کتنی تیزی سے، کتنے شارٹ پیریڈ میں، کس طرح وہ دنیا والوں کے ہاتھوں میں چیزیں دیتی ہے، اور آقا کی سنتیں برسوں سے ہم چلاتے ہوں، لیکن دیکھ لو کہ مسلمان الٹے ہاتھ سے پانی پیتا مل جائے گا، کھڑے کھڑے پانی پیتا مل جائے گا، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتا دکھ جائے گا، غیر اسلامی لباس میں مسلمان دکھ جائے گا۔ تو نبی کی سنت کو ہم اس طرح اشاعت نہیں کر سکتے؟ او بھائیوں، سونے کا دور نہیں ہے، جو سویا وہ مرا ہی ہے۔ اب تو بہت زیادہ بیدار ہونے کی، بہت زیادہ ہم کو دیندار ہونے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کا ایک گراف، ایک یوں سمجھو کہ جمپ کر کے آگے آ گیا، اور ہر چیز کا دام اور ہر چیز اتنی سب، یعنی ایک بڑی مقدار میں مہنگی ہو گئی، لیکن کسی کا کھانا بند ہوا، کسی کا پانی، کسی کا پان مسالہ چائے فروٹ کسی کا بند ہوا، گھر بنانے والوں کے گھر بنتے بند ہو گئے، سلیا یہ بھاؤ کا تھا وہ بھاؤ کا ہوا تو بند۔ ساری چیزیں چھوڑنے کے لیے صرف دین اور اسلام، قرآن اور سنت ہی ملیں گے ہمیں۔ علماء اس طرح بیدار کریں تو ان کی بات چوبے ہمیں۔ یہ اللہ رسول سے محبت نہیں کی علامت ہے کہ نہیں ہے محبت اللہ رسول سے۔ آؤ میں دور کے فیشن کی باتیں کروں، کیسے چاؤ سے سنیں گے۔ ماں باپ کو چاہیے بچے بچیوں کو اپنے گھروں کے اندر برابر پابندی سے پڑھنے بٹھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی تعلیم لمیٹڈ ٹائم ہے، 2 سال 5 سال 6 سال 7 سال، قرآن کریم پورا ہوا۔ اکثر و بیشتر بچیوں کے متعلق ماں باپ کی بات، مولانا جلدی پوری کرا دو، اس کا قرآن جلدی ختم کرا دو، وہ بڑی ہو رہی ہے۔ اچھا، محلے کے اندر مسجد میں مدرسہ رومالی پہن کے آوے تو تم کو ڈر بڑی ہو گئی ہے۔ کیا وعدہ ہے اللہ رسول کا اسکول کے اوپر؟ پھر منہ سے کہ ہم کو اللہ رسول سے محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، اپنی غلطیوں کو ہم قبول کریں، اپنی بے دینی کو ہم خود اندر جھانکیں کہ کتنا ہم کو اللہ رسول کی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہو گئے، کتنا ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم اس پر مر مٹتے، اور جو مر مٹے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے کامیابی کی طرف مہر لگا کر چلی گئی، کہ اب یہ زندگی کامیاب ہو گئی۔ لہذا اپنے گھروں پہ بچیوں کو روزانہ پڑھنے بٹھائیں، اور بہتر یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر، مغرب سے عشاء کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، رات کی شروعات وہاں سے ہو جاتی ہے، اور بعض آیتوں کی فضیلتیں ہیں کہ مغرب سے عشاء کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اس آیت کی فضیلت میں بعض مفسرین نے یہی کہا کہ مغرب سے عشاء جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھ کر بچیوں کو قرآن دے کر بٹھائیں۔ گھر کا ایک ماحول جہاں پر رات ہوتی ہے تو گھر کا جو ماحول بنتا ہے، بھی میں نے بتایا کہ الگ الگ موبائل لے کر سب بیٹھتے ہیں، ایک مغرب بعد کا یہ ماحول بناؤ، ممی بھی قرآن لے کے بیٹھے اور اس کی بیٹی بھی قرآن لے کے بیٹھے، بیٹا بھی قرآن لے کے بیٹھے۔ بھائی کتنے چیزیں ایسی ہوتی ہے جو میاں بیوی مرد عورت میں یکساں ہوتی ہے کہ بھائی امی بھی کھانا کھاتی ہے، ابا بھی کھانا کھاتا ہے، تو گھروں کے اندر ابا تو قرآن پڑھتے ہوئے کبھی بچوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ابا قرآن کھول کے گھر میں بیٹھے ہوں، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں، ابا کو گھر کی تلاوت لاگو ہی نہیں پڑتی، جبکہ مسلمانوں کے گھر تلاوت قرآن سے، ارے میں نے جیسے خلیفہ ہارون رشید کا تذکرہ کیا، وہ تو محل میں رہتا تھا، اس کے محل میں 24 گھنٹے
قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اس کا محل 24 گھنٹے گونجتا رہتا تھا، رات اور دن تلاوت قرآن ہوتی تھی۔ ہاں گھر ملیں گے ایسے، رات میں بعض مرتبہ کبھی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی اپنے محلے کے اندر گھر کے باہر آس پاس 2-2 3-3 بجے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، 3-3 بجے تک۔ اب ان کو بولو دین، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، تو تیرے کو ٹی وی دیکھنے یہاں پیدا کیے ہیں، تجھے سانسیں آکسیجن اور تجھے بیماریوں سے صحت دے رہے ہیں، تجھے ٹی وی دیکھنے کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ نبی کا غلام تجھے سیریلیں دیکھنے کے لیے پیدا کیا؟ اللہ معاف کرے گا جملہ بولتا ہے، تو گناہ کے لیے پیدا ہوا ہے تو؟ لہذا گھروں کے اندر ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی اور خاص کر کے اپنی جوان اولادوں، بچے آج ہی صبح میں یہ بات آئی کہ بعض بچے بچیاں 10 بجے اسکول سے مدرسے سے چھوٹ کر گھر پہ تھوڑا سا دیر سے جاتے ہیں۔ میں نے استاذ کو آج ہی کہا ان کے گھر پر فون کر کے بتا دو یہاں سے 10 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ دیر سے آتے ہیں، ان کی پوچھ پرچھ کریں۔ کیوں ماں باپ اتنے اپنے اولاد پر سے اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ بھئی یہ دیر سے کیوں آئے؟ تم کہاں گئے تھے؟ کہاں اٹک گئے تھے؟ کدھر رک گئے تھے؟ تم کو کسی سہیلی کے وہاں، کسی دوست کے وہاں جانے کی اجازت نہیں، مدرسے سے سیدھے گھر آؤ، پھر کہیں جانا ہے تو ہم سے اجازت لے کے جاؤ۔ ارے کبھی ایسی کوئی مرغی دیکھی ہے کیا کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہ ایکلی پھرنے نکل جاتی ہو؟ دانا چکتے چکتے جتنے اس کے بچے ہیں برابر اس پر نگاہ رکھتی ہے، وہ مجال ہے چیلکی کے لے جائے۔ اور وہاں پر اگر ایک آدھ بچہ چیل یا باز لے بھی گیا تو صرف وہ بچہ مر جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس کو جہنم نہیں، اس کو قبر کا عذاب نہیں۔ اور اگر تمہاری میری اولاد بگڑ گئی، بے دین ہو گئی، اور اگر اللہ نہ کرے بگڑتے بگڑتے اسلام اور ایمان چھوڑ دیا، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں جوان بچیوں کا حال ہو رہا ہے، تو ہمیشہ کی جہنم۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں گے، ان کی نگرانی نہیں کریں گے کہ وہ فون میں کیا دیکھتے ہیں۔ 8-8 7-7 9-9 برس کے بچے اور بچیاں ان کے ہاتھ میں نہ آویں اتنے بڑے فون لے کر باہر بیٹھے ہیں، محلے میں پھر رہے ہیں۔ اپنی مالداری اس پہ جو بتانا چاہتے ہو، آئندہ نہ روئیں تو کہنا۔ جوان بچوں کی جوانیاں ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو یہ مکتب اور مدرسہ صرف قرآن کی تعلیم نہیں، پورے سماج اور معاشرے اور پورے مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے ساتھ اور سہکار کی ضرورت ہے کہ آپ ہماری معاونت کریں۔ ہم آپ کے بچے کے ساتھ خیر خانہ اور خیر خائی والی اور جنت والی زندگی بتا رہے ہیں، ذرا بھی ہمارے خلاف نہ جائیں۔ ہم آپ کی اولاد کے دشمن نہیں ہیں۔ اگر کوئی بھول چک آپ کو لگتی ہے، آپ آئیے، ملاقات کیجئے، بات کیجئے، آپ پوچھئے، لیکن برائے مہربانی آپ کے دل کے کسی کونے میں یوں نہ ہو ارے یہ مولانا تو مارتے رہتے ہیں، ارے یہ مولانا تو ایسے ہی ہیں، تو اسکول کے اندر سب اچھے ہیں۔ یہ مولانا کی بھی اولادیں ہیں، اگر آپ کی اولاد کے ساتھ اگر وہ غلط کریں گے تو ان کی اولادوں میں نہیں بھگتیں گے؟ وہ اللہ سے اتنا نہیں ڈر رہے ہیں؟ جو بچے حفظ کرتے ہیں، ہمارے ہاں کا ایک اور نصاب ہے کہ حفظ کرنے والے بچوں کا نصاب کب پورا ہوتا ہے، ان کی تعلیم کب پوری ہوتی ہے کہ دور کرتے کرتے وہ ایک بیٹھک میں اپنا پورا قرآن سنائے تب اس کی تعلیم پوری ہوتی ہے۔ وہاں تک آپ ساتھ دیجئے۔ جہاں حافظ ہوا، مولانا حافظ تو ہو گیا، جہاں تیرے بچے کو تو تراویح پڑھوا لینا، پھر دیکھ قرآن یاد ہے اس کو۔
بھائی ہماری کوئی خدمتیں کراتے ہوں، ہم کوئی پرسنل کام کرواتے ہوں، ان کو کمانے بھیجتے ہوں، تو آپ کہہ سکتے ہو آپ کے بچے کو نقری قرآن کی، ادب کی، عالمیت کی تعلیم دے رہے ہوں، اس پہ بھی بھروسہ نہیں کریں گے؟ اتنے زیادہ آپ دنیا کے لالچی ہو گئے کہ نانا تھوڑا دنیا بھی کمائے گا تو الٹ رہی ہے اس کی دنیا۔ جب تک نہیں کما رہا ہے اس کا مقدر کا پورا بند ہے، جس دن کودے گا اور جس دن دنیا میں قدم رکھے گا اس کے مقدر کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ پہلے ایک چیز اللہ کے کلام کو تو پورا لے لینے دو تاکہ وہ تجارت کرے، بیپار کرے، نوکری کرے، سفر کرے، وہ گاڑی چلاوے، اس کے زبان پر قرآن اور اللہ کا کلام جاری ہو۔ اور جس بچے کو قرآن یاد نہیں ہوتا پھر آہستہ آہستہ وہ لباس بھی چھوڑتا ہے، نبی کی سنت بھی چھوڑتا ہے، سر کا تاج بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے اور پھر غیروں کے طریقے پر آ جاتا ہے، پھر بے نمازی بھی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن جس کو یاد رہتا ہے پھر برابر وہ اسلامی طریق پر زندگی گزارتا ہے اور پھر وہی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو مت ستاؤ۔ یعنی میں سمجھتا ہوں شاید کوئی ایسا طریقہ جو ماں باپ کے حق کا ہو اور ہم نہ سمجھاتے بتاتے ہوں، بلکہ اس سے آگے تک سمجھاتے ہیں۔ ان کو غسل، ان کی صفائی، ان کی نظافت، ان کی ستھرائی، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھ بیٹھ، ان کی دوستی یاری، ان کا گھومنا پھرنا، ان کا پیسوں کا خرچ کرنا، ان کا دیکھنا اور آنکھ بند کرنا، سب کی طرف ہم نگرانی رکھتے ہیں اور ہر چیز کے ٹوکتے اور بتاتے رہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ آپ نے پگھلی ہوئی چاندی کو بہت اچھے سنار کو دیے، انشاءاللہ العزیز آپ کے گلے کا ہار اور آپ کے ماتھے کی بندیاں بنا کے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ ہم کو ایک گاڑی چلانے والا چلا رہا ہے، بازو میں سے کوئی اسٹیئرنگ پکڑ لے، وہ کیسے چلائے گا؟ آپ ڈنڈا ڈال کے بریک کو پکڑ لے ہوئے، وہ گاڑی چلائے گا کیسے؟ آپ ہم کو پورا، بلکہ ہمارا ساتھ بلکہ میں طریقہ بھی بتاؤں، اگر آپ کے بچے میں کوئی بیڈ ہیبٹ ہے، اگر آپ کا بچہ بگڑا ہوا ہے یا آپ کا بچہ گھر میں اگر ٹھیک نہیں رہتا ہے، آپ اس کی غیر حاضری میں ہمیں چپکے سے بتائیے کہ مولانا اس کے اندر یہ عادت ہے۔ ارے کئی ماں باپ ایسے، مولانا وہ کھانا نہیں کھاتا، ہم نے کھانے تک کی ترغیب دی ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ صلی علی محمد۔ حفظ کرنے والے بچوں کے لیے دوپہر میں آرام کرنا ضروری ہے، ان کو دوپہر میں برائے مہربانی ماں باپ آرام کرائیں، اس موقع پر گھر کے ماحول کو سائلنٹ کر دے، شور شرابہ نہ کرے، زور سے نہ بولے، ان کو آرام کرنے دے، تاکہ دن میں جو بچہ 1-2 گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی اگر آرام کر لے گا، مغرب عشاء کی پڑھائی میں برابر اس کو قرآن یاد ہوگا اور اس کا دماغ اس کا ساتھ دے گا۔ یوں تو آپ اپنے بچوں کو بہت سینوں سے لگاتے ہیں، لیکن اسکول اور ٹیوشن میں 8-8 9-9 گھنٹے کا ٹیوشن، ارے بھائی کچھ تو یار پاگل پن سے باہر آ جاؤ، کچھ تو اندھے پن سے باہر آ جاؤ۔ 6 گھنٹے کی اسکول کا ہے کہ پھر 9 گھنٹے کا اگر ٹیوشن ہو تو پریکشا ہے نا مولانا، پریکشا ہے تو ہم کو تو کیا خبر ہے کہ پریکشا کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تھوڑی اسکول کا دروازہ کبھی دیکھا تھا۔ پریکشا ہے۔ 9 تک تو سنتے تھے، 10ویں بورڈ میں بھی مفت میں پاس کر دیا گزشتہ سال۔ یہ تو ایجوکیشن کا حال ہے کہ 9ویں تک تمہارا بچے کا نام لکھا ہوا ہے، چند حاضری ہے، ایگزام نہیں دے تو بھی آگے پاس ہے۔ بغیر اسکول جائے ہوئے فیس برابر بھر رہے ہیں، کیونکہ ریزلٹ اٹکاتے ہیں، LC اٹکاتے ہیں، اور مدرسے والے بیچارے فیس کے معاملے میں 100-200 روپے فیس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جبکہ آپ کا پورا پیسہ اللہ کے وہاں، اللہ کے قرآن اور قرآن کی تعلیم پر لگ رہا ہے، 100% اللہ کے وہاں جمع ہوگا۔
آج تک ایسا کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ مولانا 2 کلاک آپ پڑھاتے ہیں، اتنے سارے بچے ہیں، اتنے سارے علماء ہیں، 200 روپے فیس میں کیا کام ہوتا ہوگا؟ وہ فلاں جگہ تو ہمارے وہاں ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے 800 روپے اس کی فیس لے رہے ہیں۔ ایسا آج تک کوئی نہیں آیا۔ بہت ایسے آئے 100 بھی نہیں بھر سکتے۔ واہ، وہ جو 100 بھی نہیں بھر سکتے بولتے ہوں ان کو چیک کرنا ہو، جب ان کے وہاں شادی نکلے جب چلے جانا، 500 آدمی کو کھانا کھلائیں گے وہ۔ گھومنے پھرنے جانا ہو ان کے موبائل دیکھ لو، اور 100 روپے فیس مولانا ہم نہیں بھر سکتے۔ تو علماء تو امت کو تعلیم دینے کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہیں، ٹھیک ہے نہیں بھر سکتے، مفت میں آپ کے بچے کو بھیجیے، لیکن یہ راضی مت کرانا، برابر بھیجنا۔ ہاں بھیجیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، مائیں بہنیں، یہ تعلیم کے عنوان پر آپ کو جوڑا گیا ہے۔ اوقات پر بچے الحمدللہ آ رہے ہیں، ثم الحمدللہ آ رہے ہیں۔ صبح کے بچے برابر 8 کے پہلے آ ہی جاتے ہیں، کوئی 1-2 ہیں، لہذا وہ نہیں بولوں گا کہ وقت پر بھیجنا۔ البتہ دوپہر کے وقت میں بچے کیونکہ اسکول سے یا ٹیوشن سے ڈسٹرب ہو کر آتے ہیں، تو وہ کبھی تھوڑا 15-20 منٹ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو ان کو مجبوری میں ہم چلا رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر بچہ برابر وقت پر آ گیا ہے، آپ 2 بجے کے پہلے یا 2 میں 5 کم تک آپ بچے کو بھیج دیجئے۔ بچوں کی تعلیم کو چیک کیجئے، سبق ملا یا نہیں ملا، اور جو بھی بات بچہ جا کر بولے اس کا بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اپنی جان کے بچانے کے لیے نو نہال استاد کو پھنسا دیتے ہیں۔ ایسا 10 مرتبہ ہوا۔ پھر پوچھا تو یوں کر کے پھر بولے کہ ہاں وہ میرے کو ابا جنا ڈرایا نا، تو میں نے بول دیا تمہارا نام۔ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بچ جائیں اور مولانا پھنس جائیں، ہے نا۔ تو اگر بچے نے کوئی بات بولا ہے تو آپ آئیے، ملاقات کیجئے، آپ کو انشاءاللہ تسلی والا جواب ملے گا، برابر۔ لیکن بچوں کی بات پر بھروسہ نہ کریں، اور پھر جانتے بھی ہیں آپ کا بچہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ابھی سے صادق اور امین کا خطاب مل چکا ہے۔ آپ کو بھی خبر ہے کہ آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بولتا ہے، لیکن مولانا کے مقابلے میں تو اس کی بات کو آپ 100% پتھر کی لکیر سمجھ لیتے ہیں۔ مختصر یہ تعلیمات وہ تعلیمات ہے کہ جس کو حرز جان بنانے سے، سینے سے لگانے سے ہماری زندگیاں سنورے گی، اور اسی مقصد، اسی کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم نکری دنیا کمانے اور ہم دنیا کے فیشن پر چلنے کے لیے ہم غلامان محمد نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں گے۔ اور جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے کے، ان سے بھی ہم بار بار سمجھاتے رہتے ہیں کہ اپنے دل میں سے دنیا کے فیشن کی، ٹریک کی، ٹی شرٹ کی، اور یہ غیروں کے طریق پر بال کی کٹ کی یہ محبتیں نکال دیں، لیکن ماں باپ ساتھ دیں، ان کو منع کریں۔ لیکن ماں باپ خود فلم دیکھتے ہوں، ماں باپ خود دیکھ کر خود ٹک ٹاک بناتے ہوں اور دیکھتے ہوں، وہ اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ آج ہی ایک بچے کی شکایت آئی تو ایک استاد نے یوں کہا کہ بھئی اس کے باپ کا بھی مزاج کچھ ایسا ہے، لہذا وہ بچہ تو بگڑے گا ہی بگڑے گا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ جب اپنی اولاد کے لیے ماں باپ اتنی قربانی دیتے کمانے کی، تو ان کے جنت کے لیے بھی تھوڑی سی اپنے جذبات کی قربانی دیں۔ اگر ہم کو شوق ہے فلم دیکھنے کا، میرا بچہ بگڑ جائے گا یہ سوچ کر ہم اپنے شوق پر پاؤں دھک دیں، اپنے شوق کو دبا دیں، چھوڑ دیں وہ شوق کو۔ اس طرح اللہ نے چاہا تو اسلامی اور مسلمانوں کی نسل صحیح طریق پر چلے گی، اور دین کا، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اپنے گھروں کے اندر اسلامی طریقہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ٹوکے بچوں کو، پوچھے بچوں کو، اور جو مدرسے سے سیکھ کر آیا اس کو لیوے۔ بلکہ کئی بچوں کو ہم اتنی اچھی تعلیم دیتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کہ تمہارے والدہ کو اور تمہارے والد کو بھی تم قرآن سکھا سکتے ہو۔ بہرحال درجہ حفظ کے بچوں کے لیے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسکول بھی پڑھتے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ غذائیں بھی کھلائے،
کچھ نہیں تو کم میں کم رات کو ان کو ایک آدھ پیالہ یا آدھا گلاس دودھ بھی پلائے، اس لیے کہ آج کے دور کی غذائیں بھی اتنی زیادہ مقوی اور طاقت والی نہیں ہیں۔ ان کو وقت پر برابر روٹی کھائیں، وہ چاول کھائیں، وہ گھر کی خوراک کھائیں، اس کا پابند کیجئے۔ آپ یوں مت بولیے مولانا گھر کا کھاتا ہے نہیں، باہر کے پوڑی کے ہی کھاتا ہے۔ آپ پوڑی کے لیے پیسے مت دیجئے، اس میں کھلے مسالے جات آتے ہیں اور کچے مسالے آتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے پیٹ اور ان کی آنتوں کو خراب کر دیتے ہیں، وہ پھر وہ گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ لہذا ان کو گھر کے کھانے کا پابند کیجئے، اپنے بچوں کی صحت کا خیال کیجئے، ان کی اچھی عادتوں کا خیال کیجئے، برابر ان کی نگرانی کیجئے۔ اور والدین کو چاہیے، اس میں خاص کر کے والد کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ مربوط کرے، علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، اس لیے کہ عالم گویا کہ ایک شمع کی طرح ہیں، ایک سلگنے والی آگ کی طرح ہیں کہ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، وہاں پر اجالا بھی ملتا ہے اور گرمی بھی ملتی ہے۔ تو علماء کی صحبت اور ان کے ساتھ ساتھ سنگت اور دوستی یہ دین کے علم کو بھی دے گی اور عمل کی طرف بھی آپ کو لے جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوجھ بوجھ عطا فرمائے، آج کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جو کچھ باتیں اس سے پہلے بھی بتائی گئی اور آج بھی جو کچھ باتیں بتائی گئی ہم سب کے لیے بہت زیادہ کم ہیں، اس لیے کہ تعلیم کے اعتبار سے بہت زیادہ باتیں ہیں کہ جس کے اندر ہمارے بچوں کو نکھارنا، بچوں کو اس کے اوپر ڈھالنا وہ ضروری ہے۔ جب تک ہمارے دل میں دین کی، قرآن کی، اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی بیٹھنی چاہیے ویسی نہیں بیٹھے گی، وہاں تک ہم اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ لہذا اپنے آپ کو سچا پکا دیندار بنائیے۔ ہماری یہ دین کی محنتیں ہمیں کل سرخ روئی اور اللہ کے وہاں انعام دلائے گی، اور بے دینی اور دنیا کا طریقہ ہم کو وہاں پر ندامت کے آنسو رلائے گا۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر ہم سب عمل پیرا ہوں گے۔ اور دوسری بات بتاؤں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں حفظ پڑھنے والے یا ناظرہ پڑھنے والوں کو ماں باپ چھٹی رکھاتے ہیں، تو امت کی آسانی کے لیے ہم نے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ آپ کو فون پر بھی چھٹی دیں گے۔ تو اگر آپ کو آدھے دن کی ضرورت ہے تو آپ ایک دن کی چھٹی نہ لیجئے، چہ جائے کہ نانی کے ننن کے بیٹے پتہ نہیں کتنی دور ہے، تو کہہ دیا اس نے میری بہن کی شادی ہے، تو پہلے ہی سوال میں یہ کرتا ہوں بھائی ذرا بتا دے گا تیری سگی بہن ہے؟ نہیں وہ یوں کر کے اتنی دور، بھائی تو نہیں جائے گا تو نا وہ تو جانا ہی پڑے گا ایسا۔ تو جس طرح جس کے گھر کے اندر اس کے بچے کی 10ویں بورڈ 12ویں بورڈ کی ایگزام ہو تو وہ جائیں گے کیا شادی میں؟ کیوں قرآن کی تعلیم کو نیچے رکھتے ہیں؟ میں کہہ بھی رہا ہوں کہ بھئی بچے ماں باپ کے تابع ہیں، لیکن ماں باپ تھوڑا جب جائیں، ہاں لیکن ماں باپ کو ہی پھرنے کا اتنا شوق ہو کہ گاندھی ہال یعنی حرف آخر، ورق والا یعنی خلاص، ہے نا؟ 8 بجے 8:30 بجے کے پہلے 9 بجے کے پہلے عام دنوں میں کھانا شروع نہیں ہوتا، تو بولے مغربی عشاء میں نہیں آؤں، بھائی تیرے ہی جا کے ڈیک کھولنے کی ہے، تو یاسین شریف پڑھ کر پھونک مارے گا اس کے بعد کھانا شروع ہوگا نہ۔ وہ میری اماں نے بولا کہ آ جائیے تو رجا لے کے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم، درجہ حفظ کی تعلیم، ناظرہ کی تعلیم، بیٹی کی تعلیم، لہذا اس کو بہت زیادہ ہم پروتساہن دیتے ہوئے، بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے چھٹی کو بازو پر رکھیں۔ ہاں کوئی ایسا آپ کا فنکشن ہے یا اوکیشن ہے جس کے اندر آپ چھٹی بغیر وہ سیلیبریٹ نہیں ہو سکے گا تو لیجئے، ہم دے رہے ہیں چھٹی، لیکن جہاں تک ہو سکے چھٹیوں سے پرہیز کرائیے اور خود بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ آپ جائیں گے تو بچہ مچل جائے گا، لہذا آپ بھی تھوڑی قربانی دے دیجئے۔ بہرحال زیادہ چھٹیوں سے بھی پرہیز کرائیے، اس سے بچوں کے ذہن منتشر ہوتے ہیں اور پھر پڑھائی پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ایک دن چھٹی رکھتا ہے، دوسرے دن سبق نہیں سنا پاتا، 2 دن کی پڑھائی کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اب جہاں پر میں فون کے غلط استعمال کی طرف اکثر ترغیب دیتا ہوں اور سمجھاتا رہتا ہوں، ضرورت کی بنیاد پر جو والدین، ویسے والدین میں ممی بھی آوے اور پپا بھی آوے، لیکن ممیوں کو تو میں سمجھتا ہوں وہاں تک واٹس ایپ کا یا ٹک ٹاک کا یا فیس بک کا یا دوسرے اور بھی کیا چلتے ہیں اس کا کام ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے وقت کے برباد کرنے کے، سوائے انٹرنیٹ میں پیسے ڈالنے کے اور کوئی کام ہوتا نہیں۔ لیکن پھر بھی جو باپ لوگ یا والد حضرات جو لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں کاروباری اعتبار سے یا ضرورت کے اعتبار سے، تو چونکہ ہم بھی کچھ اسی دور میں چل رہے ہیں تو یوں سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے آپ کے واٹس ایپ پر کوئی مدرسے کا میسیج آپ کو اگر ضرورت پڑے تو ہم بھیجا کریں، اس کے سبق کی یا دور کی یا کوئی ڈسپلین اس نے نہیں برتا ہے تو جو بھی بات ہو تو مدرسے کی طرف سے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ انفارم کیا جائے گا، تو وہ مدرسے کے لوگوں کے ساتھ ہوگا، لہذا آپ برابر اس کو دیکھیں، آپ سے واٹس ایپ نمبر لیا جائے گا اور جب آپ دیکھیں اس میں تو کتنے ہی حضرات ایسے ہیں جو کتنے سارے وہ واٹس ایپ کے آئے ہوئے میسیج کو سب کو کھولتے نہیں، لیکن برائے مہربانی مدرسے کا ہو آپ اس کو دیکھیے، اس میں جواب مانگا گیا ہے تو وہی نمبر پر جواب بھی بھیجیے۔ بہرحال یہ واٹس ایپ نمبر آپ کی اولاد سے یا بچوں سے لیا جائے گا، لہذا وہ واٹس ایپ نمبر بھی آپ دیں اور اس کو بھی اہمیت دیتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مستورات کے لیے مخصوص مکان پر پہلے انتظام کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر آواز نہیں پہنچ رہی تھی تو بہنوں کو اوپر کے حصے میں جمع کیا ہے، تو دعا کے بعد بہنیں پہلے چلی جائیں، اس کے بعد مرد حضرات کافی پی کر جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے انتظام کیا تھا، بہنوں سے معذرت چاہتے ہیں، کوئی آپ سے دشمنی نہیں، لیکن آپ کے لیے انتظام بھی نہیں تھا، بد نظمی بھی ہوئے، لہذا آپ کے لیے نہیں تھا، تو آپ دعا مانگتے ہوئے آپ چلے جائیں، سمجھ میں آیا؟ پھر بعد میں مرد حضرات یہاں سے جائیں۔ درود پاک پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین ویا ارحم الراحمین، من ظلم بک کل حاجہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے مولا ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے کلام کی تعلیم امت مسلمہ کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کی نسلوں میں عام اور تام ہو، اس لیے میرے مولا محنت کر رہے ہیں، اس لیے جمع کیا، اس لیے کہنا سننا ہوا۔ کریم مولا، ضرور بھول اور غلطی اور چوک ہوئی ہوگی، آپ معاف کر دیجئے اور ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائیے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو 100% پکا مسلمان بنائیے، سچا مسلمان بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ محبت کرنے والا بنائیے۔ میرے مولا یہی راہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بلندی دلائے گی، یہی راہ ہمیں آپ کے انعام دلائے گی، یہی راہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے گی، یہی راہ ہمیں جہنم سے بچائے گی اور یہی راہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ کریم مولا، ہم دیوانے اور پاگل اور بے وقوف ہو گئے کہ ایسی نور والی اور ہدایت والی راہ اور جس پر جو چلا وہ کامیاب ہوا، ان کے قصے اور واقعے ہمارے سامنے سنتے، دیکھتے، پڑھتے ہو کر بھی میرے مولا ہم دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارے لباس بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے چہرے مسلمانوں اور نبی جیسے چہرے نہیں، ہمارے گھروں کا ماحول
کسی غیر کے گھر جیسا ملتا جلتا، اسلامی تعلیم اور مسلمانوں سے ملتا جلتا نہیں۔ ہمارے گھروں سے زور سے گانے کی آوازیں تو گونجے، لیکن ہمارے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز پڑوس میں تک کا نہ جائے۔ میرے مولا ہم لوگ کتنے دین سے دور ہو گئے اور کتنے بے فکر ہو گئے۔ میرا اگر بھائی آگ کی طرف جائے، میں اس کے لیے کڑوں گا، میں اس کے لیے روؤں گا، میں اس کے لیے محنت کروں گا۔ سارے مسلمان تو میرے بھائی ہیں۔ میرے مولا مجھے اپنے بھائیوں کی اور امت مسلمہ کی فکر کیوں نہیں؟ میرے مولا وہ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل تڑپتا کیوں نہیں؟ میرے مولا فجر کی نماز میں پورا پورا محلہ سویا رہتا ہے۔ میرے مولا ہم اللہ کے فرمان سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اگر اس موقع پر آپ ناراض ہو کر اپنے قہر کو نازل کر دیں، آپ زلزلے ڈال دیں، آپ آسمان سے اگر آگ ڈال دیں، کون بچانے والا ہے؟ کون روکنے والا ہے؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ کوئی طاقت، کوئی حکومت بچا نہیں سکے گی۔ میرے مولا ہمیں آپ کے بلاوے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہر مسلمان بالغ مرد عورت کو 5 وقت کا نمازی بنائیے، دیندار بنائیے، عورتوں کو پردہ کرنے والا بنائیے۔ عورتوں نے پردے کو چھوڑا تو کسی نے پردے کی طرف انگلی اٹھائی۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا اسلام کی ایک ایک تعلیمات پر ایک کے بعد دیگر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اور ہمیں الجھایا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک کام میں لگا دیتے ہیں۔ جاؤ تم ریلی نکالو، جاؤ تم پرچے بناؤ، اور اس کے پیچھے اپنی آوازیں بلند کرتے رہو، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہمیں کام پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کریم مولا اگر ہم پہلے سے اپنے دین پر مضبوط ہو جائیں تو میرے مولا کوئی نگاہ اور کوئی جملہ ہمارے دین کی طرف نہ آئے۔ میرے مولا ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنبھالا دیجئے۔ میرے مولا ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ میرے مولا یہ تو ہم نے اتنی چھوٹی مسجد میں کیا، یہ آواز اور یہ بات ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مرد عورت کے لیے ضروری ہے، ہر صاحب اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنے بچے بچیوں کی فکر کریں، ان کو پکا مسلمان بنانے کی فکر اور دعا کریں، ان کے لیے مشورہ کریں، جس طرح ہمارے اکابرین نے اپنی اولاد کے لیے مشورے کیے کہ یہ بچے کو، میرے بچے کو ولی بنانا ہے، اللہ کے تعلق والا بنانا ہے، تو کیا کریں؟ میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کو اللہ کا ولی کیسے بنائیں۔ میرے مولا ہمیں کم میں کم اپنے بچے کو مسلمان بنانے کا مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے غیر اسلامی لباس سے میرے مولا ہمیں اجتناب کی توفیق عطا فرمائیے۔ اوامر اور نواہی میرے مولا دونوں کی طرف برابر ہماری نگاہ ہو کہ اوامر کو بجا لانے والے ہوں اور نواہی سے بچنے والے ہوں۔ ایسا ہمیں ماحول عطا فرمائیے، ایسے ہمیں اعمال عطا فرمائیے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ایسی ہمیں محنت عطا فرمائیے۔ میرے مولا ایسی ہمیں فکریں عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ماؤں بہنوں کے میرے مولا گھر پر بڑے احسان ہوتے ہیں، وہ گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھتی ہیں، چولہے کے پاس کھڑے رہ کر کھانا پکاتی ہے، میرے مولا ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، میرے مولا مہمانوں کا استقبال کرتی ہیں۔ کریم مولا آپ نے ان کو بڑی صفات سے نوازا ہے۔ وہ ساری میری مائیں بہنیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے والی، نبی پر درود پڑھنے والی بن جائیں، اور نماز کی دعوت دینے والی اور خود پکی نمازی بن جائیں، ایسا فیصلہ اتاریے۔ میرے مولا مردوں اور عورتوں دونوں کی محنت اسلام کی ترقی میں لگی ہے۔ میرے مولا آج بھی میرے مولا مردوں اور عورتوں کو اسلام کی ترقی کی محنتوں میں لگا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنا منگنت صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے۔ بہت سارے بیماروں کی درخواستیں آئی ہے، تمام بیماروں کو صحت عافیت تندرستیاں دیجیے۔ میرے مولا جو لوگ جیلوں میں ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائیں۔ میرے مولا جو جس حال میں جس وجہ سے پریشان ہوں ان کی پریشانیوں کو میرے مولا سلجھا دیجیے، اور تمام ناگانی آفت بلا مصیبتوں سے اور جرمانوں سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، بھول چوک کی معافی عطا فرمائیے۔ تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے نام بنا منگن صلاۃ و سلام پہنچا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کی دعا کو آمین کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔